الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے عزیز بھائی جناب پروفیسر اسد صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور آپ ساتھیوں کے روبرو کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد میں مشکور ہوں آپ کے ادارے کے معتمم منتظم، انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے دو بدو ہوں اور آپ سے ہم چند باتیں اسلامی بنیادوں پر کر سکیں، آپ کو ہم نظریہ سمجھا سکیں اور آپ کو ہم وہ چیزیں بتا سکیں کہ آج کس طرح مغرب، کس طرح ویسٹ ہمارے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے، اور ہمارے نوجوان نسل سے کس طرح وہ اسلام کی روح کو نکال رہا ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو قانون ہے اسلام، یہ روحانیت پر مبنی ہے، ہم اسے روحانی مذہب کہتے ہیں، یعنی اس کا تعلق ہماری روحوں کے ساتھ، یہ اس طرح ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے جس طرح خون آپ کے جسم میں گردش کر رہا ہے۔ اگر خون گردش کرنا بند کر دے تو آپ زندہ رہیں گے؟ آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب یہ اسلام ہماری روحوں سے نکل جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے جسم تو زندہ ہوں گے لیکن ہم روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکے۔ تو آج جو مغرب، انشاءاللہ ہم آگے پادریوں کے اقوال پڑھیں گے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کسی طرح اسلام کو شکست نہیں دے سکتے، تو فرانس کے صدر کا یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ اس نے کہا کہ اگر آپ نے مسلمانوں کو زیر کرنا ہے تو ان سے لڑنا چھوڑ دو، کیونکہ ان کے ایمان کا یہ لیول ہے، اتنی حرارت ہے ان کے ایمان کے اندر کہ وہ 313 ہوتے ہیں اور 1000 کو ہرا دیتے ہیں۔ نہ وہ اسلحہ دیکھتے ہیں، نہ وہ فوج کی کثرت کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ کود پڑتے ہیں میدان میں، یا مریں گے یا مار دیں، کیونکہ وہ شہادت کو بھی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ موت کو کامیابی سمجھنے والے ہم لوگ، کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ مریں گے موت آپ کی کامیابی ہے، نہیں کہیں گے زندہ رہیں گے تو کامیابی۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے مرو گے، شہادت حاصل کرو گے تو تمہیں وہ مقام ملے گا، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والانبیاء کے بعد دوسرا مقام، تیسرا شہداء۔ اتنا اسلام ہمیں پروٹوکول دیتا ہے جب ہم اسلام کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے فرما دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے۔ خیال رکھنا کہ تم مرو نہیں مگر اسلام کی حالت میں۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان تو لے آئے ہیں تو پھر اسلام کے اوپر کیوں موت چاہیے؟ ہماری زندگی چل رہی ہے، آئی ڈی کارڈ پر لکھا ہوا ہے، میرے آئی ڈی کارڈ پر مار لکھا ہوا ہے، آپ کے آئی ڈی کارڈ پر اسلام کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں آئی ڈی کارڈ تو مرتے دم تک ہمارے اسلامی رہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آخری دور میں، یعنی قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے قیامت تک، تو آخری دور میں ایسے نظریات نے جنم لینا تھا جو ہماری روحوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو کر ہمیں اسلام سے پھیر دیں گے، اور ہم ظاہراً یہ لگے گا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم روحانی طور پر مر چکے ہوں گے۔ ہم اسلامی نظریہ، اسلامی فلسفہ، اسلامی تھاٹ کو ہم ختم کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دین پر قائم رہنا ایسا ہو جائے گا جیسے آپ ہاتھ پہ انگارے اٹھائیں۔ یعنی آپ کو اگر آپ کے استاد صاحب کہیں، یا ابھی میں کہتا ہوں کہ آپ لکڑی جلائیں اور اس کو ہاتھ پہ رکھ لیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، تو دین پر عمل کرنا تکلیف دہ ہو جائے گا، سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ، تمہید اس لیے ذکر کی تاکہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیں، اور ہم آگے جو کچھ ابھی سماعت کریں گے تو ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ اب آ جائیں جی، میرا جو ٹاپک ہے، چھوڑ دیں ضرورت نہیں، جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے
ازمز ورسز اسلام، اس لگا لوں، ازم بمقابلہ اسلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا، ضرورت نہیں. ازم ورسز اسلام، ازم بمقابلہ اسلام. یہ بھی بند ہو گیا پروجیکٹ. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کی اسکرین پر یہ ابھی آ جائے گا. ازم، آپ تو جو میری طرف کرے میں آپ کو ویسے بھی بتا دیتا ہوں. ازم کسے کہتے ہیں؟ یہ انگلش کا لفظ ہے، انگریزی زبان کا. سب سے پہلے یہ لاطینی سفکس ایک لفظ تھا، اس سے پھر یہ ازم بنا. ازم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی مخصوص نظریہ یا مخصوص سوچ، مخصوص فکر، مخصوص تھاٹ. میری طرف توجہ کریں، میں مختلف نام بول رہا ہوں. کسی بھی مخصوص نظریہ، مخصوص سوچ، مخصوص خیالات، مخصوص فکر کو ہم نظریہ کہتے ہیں. کسی بھی، آپ کے سامنے نظریہ کی ڈیٹیل ہمارے پروفیسر سب کر چکے ہیں. یعنی کسی بھی مخصوص قسم کے آپ کو خیال آتے ہیں، مخصوص کہہ رہا ہوں، عام نہیں. عام تو آپ کے ذہن میں ہزار خیال آئیں گے، لیکن آپ ایک اصول کے مطابق چلیں کہ میں نے اس سے باہر نہیں جانا، اس سے اندر نہیں آنا. مخصوص آپ ایک دائرہ بنائیں، اس کے اندر آپ سوچیں، یہ کیا بن جائے گا جی؟ نظریہ. کیا بن جائے گا؟ نظریہ. اب یہ اصطلاحی معنوں میں کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا ازم کسے کہتے ہیں؟ ازم میں نے بتایا لفظی معنوں میں نظریہ، سوچ، خیالات، تھاٹس کو کہتے ہیں. اصطلاحی معنوں میں کیسے بنے گا؟ اصطلاحی معنوں میں ازمز کہتے ہیں کہ ایک ایسا فکری یعنی خیالی، جس کے اندر سوچ ہو، فکر ہو، ذکر کر چکا. ایسا فکری اور عملی نظریہ جس میں انسان کے لیے اس کی زندگی، اس کی سیاست، زندگی کے اندر آ رہا ہوں، سیاست، اس کی حکومت کرنے کے طریقے، اس کی معیشت مطلب کہاں سے کمائے گا، کہاں لگائے گا. صحیح ہے؟ معیشت کہاں سے کمائے گا، کہاں لگائے گا، یہ معیشت. الغرض نظریہ کہتے ہیں، ازم کہتے ہیں اصطلاحی معنوں میں کہ آپ کی سیاست، آپ کی معیشت، آپ کا اقتصادی نظام، آپ کا عدالتی نظام، آپ کا فوجداری نظام، الغرض کوئی بھی آپ قانون اٹھا لیں، وہ ایک مخصوص زاویے اور مخصوص دائرے میں رہ کر کام کرے. یہ ازم ہے. اور اس کے لیے دو ٹرم ہیں جو بڑی خطرناک ہیں، آگے ہم اس کا ذکر کریں گے. پہلی کو کہتے ہیں ایبسولوٹ اور دوسری ہے ڈومین. مطلب اس کا کیا ہے؟ ایبسولوٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ غالب رہے، صداقت وہی ہو، اسی کو تسلیم کیا جائے اور وہی فلسفہ مانا جائے، اس کے بغیر کوئی اور چیز ملک میں امپلیمنٹ نہ کی. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ازم ہے کیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص نظریہ جو آپ کو ہر چیز کے اندر قانون دے گا، آپ نے اس کے باہر نہیں سوچنا. یہ ازم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ازم ہماری زندگیوں میں داخل کیسے ہوگی. چل پڑے. اس کی میں نے آپ کے سامنے 10 قسمیں رکھی ہیں، ساری تو میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو اسے جوڑوں گا. میں آپ کو سب سے پہلے آخر سے لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے، آپ کو میں جوڑوں کہ دیکھیں کیسے یہ ہمارے روحوں کے اندر کیسے داخل ہو چکے. اس کے اندر آپ دیکھیں ریشنلزم، آخری عقل پرستی، عقل کے تابع ہو جانا، عقل کی ماننا. کیا آپ یہ گلی محلوں میں نہیں سنتے؟ یار یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسلام نے یہ بات کیوں کی. یار یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ایت میری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ جو سمجھ میں نہ آنا ہے نا، یہ وہ فطور ہے. دیکھیں سمجھنا تو اسلام کا قانون ہے کہ وہ سمجھاتا ہے، لیکن یہ جو سمجھنا ہے نا، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے کہ یہ بات میری عقل کے اندر نہیں آ رہی کہ کیسے آپ موضوع کے اوپر مسا کرتے ہیں حالانکہ وہ نیچے سے گندے ہوتے ہیں. یہ میں نے مثال کیوں دی ہے تاکہ حضرت علی کا قول پیش کیا جا سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر دین عقل پرستی کا نام ہوتا تو موزے کہاں سے گندے ہوتے ہیں؟ نیچے سے. مسا کہاں سے کرتے ہو؟ اوپر سے. لیکن دین عقل پرستی کا نام، جو کچھ آ گیا جیسے آ گیا مینو ان اس کو ماننا. یہ نہیں کہنا کہ یار یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، کہ جیسے قربانی کے دنوں میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی اللہ کو اتنے جانوروں کا کیا کرنا ہے، اللہ کو قربانی کے خون سے کیا لینا ہے. بھائی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمیں
اس کو ماننا ہے۔ یہ سب سے پہلا اقلیت پرستی ہے، یہ ازم، یہ ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ہم ہر چیز کے اندر حکمت، فلسفہ، ہر چیز کا فلسفہ ہمیں چاہیے، اس کے بغیر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا ہے، 8ویں نمبر پر آ جائیں، پھر ساروں کا ذکر کرتا ہوں، مادیت پرستی۔ یہ سب سے بڑا آج کے دور کا مسئلہ ہے۔ مادیت پرستی مطلب کہ آپ نے ہر چیز کے اوپر، آپ کا خاندان، آپ کا مذہب، اللہ تعالی، استاد، کوئی بھی ہو، اس سے زیادہ آپ نے جو اہمیت دینی ہے وہ مادے، آسان الفاظ میں مال کو اہمیت دینی۔ آپ آج کل یہ نہیں سوچتے یہ کام کروں گا تو مجھے پیسہ کیا ملے گا، یار اس کام میں پیسہ نہیں ہے میں نہیں کرتا۔ ہر جگہ ہم سن رہے ہیں کتنا پیسہ ملے گا، یعنی پیسے کے بغیر تم کام کرنا قبول ہی نہیں کر رہے۔ یہ مادیت پرستی ہے جو ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر ایک ہے، یہ 5ویں نمبر پر، لذت پرستی۔ یہ 5ویں نمبر پر میں نے لگایا۔ لذت پرستی کیا ہے؟ آپ آج کل نہیں سنتے ہر جگہ مزہ نہیں آ رہا، یہ کام کرتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، یار میں کیوں کروں، چس ہی نہیں آ رہی۔ ہم روزمرہ بار بار بول رہے ہیں اسلام مزے لینے کے لیے نہیں آیا، اسلام چس لینے کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کے اندر آپ کا دل مانتا ہے یا نہیں مانتا کام کرنا ہے آپ۔ ہاں، کامل مومن وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں چس ڈھونڈ لے، اللہ کی اطاعت میں مزہ ڈھونڈ لے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا جی، چس نہیں آ رہی، یہ وہ ازمز ہیں جو ہمارے اندر سرایت کر گئے۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ سوچتے ہیں نا تو ہم بڑی چیز میں، نماز پڑھتے مزہ نہیں آ رہا، تہجد پڑھتے چس ہی نہیں آتی یار، کوئی روحانیت فیل ہی نہیں ہوتی، کیوں اگر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ لذت پرستی ہے، یعنی کہ آپ کو مزہ، ہر چیز میں مزہ لینا ہے۔ آج یہ ہمارے اندر، ہماری روحوں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو نظام ہے میں ان کا مختصر تعارف کروا دیتا ہوں آپ کو، لیکن یہ آپ کے لیے، بچوں کے لیے کافی۔ اس میں ایک 6 نمبر پر انسانیت پرستی، ہیومنزم۔ آپ یہ گلی محلوں میں سنتے ہیں، مذہب پیچھے، اسلام، انسان آگے ہے، انسانیت کی بات کرو، انسانیت آگے ہے، انسانیت کو اہمیت دو۔ یہ ہر چیز کے اوپر انسان ہے، یہ آپ کا انسانیت پرستی۔ اس کے نیچے 7 نمبر پر وجودیت۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ادھر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ وجودیت، وجود ہر، میں آپ کو فلاسفرز کی تعریف کر رہا ہوں۔ وجود وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز ہے جو آپ آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ دیکھیں انسان جو علم حاصل کرتا ہے نا، ظاہراً انسان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ 5 طریقوں سے حاصل کرتا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ 5۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ مشکل تو نہیں کر رہا نا، جتنا آسان ہو سک رہا کر رہا ہوں، کسی فلسفے میں نہیں جا رہا۔ دیکھو 5 چیزیں ہیں۔ آپ آنکھ سے علم حاصل کرتے ہو، کیسے؟ دیکھ کے۔ کان سے سن کے آپ علم حاصل کرتے ہو نا، علم آپ کو آواز آتی ہے۔ اچھا، ہاتھ سے پکڑ کے آپ علم حاصل کرتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد آپ سونگھ کے علم حاصل کرتے ہو، بدبو ہے، خوشبو ہے، کیسی خوشبو ہے، کیسی بدبو ہے، یہ ناک آپ کے علم کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی زبان سے چکھ کے آپ علم حاصل کرتے ہیں، مطلب ترش ہے، میٹھا ہے، کس ذائقے کا، کلیئر؟ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھو وجودیت کیا ہے۔ وجودیت والے، اب آپ اس بات کو سمجھیں، اور یہ انتہائی ضروری ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج یہ اقلیت والے کم رہ گئے، وجودیت والے زیادہ آ گئے۔ آپ کو میں آپ کی زبان میں سمجھاؤں وجودیت کیا ہے، یعنی کہ جو چیز ان 5 چیزوں سے آپ حاصل کریں، آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہے، ناک سے سونگھی جا سکتی ہے، کان سے سنی جا سکتی ہے، ہاتھ سے پکڑی جا سکتی ہے، زبان سے چکھی جا سکتی ہے، ان میں سے کوئی ایک صفت ہے تو آپ اسے کہو گے کہ یہ وجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ جسم رکھتا ہے، وجود ہے، ہمارا وجود ہے نا، یہ وجود ہے، نظر آ رہا ہے، ہاتھ لگاؤ تو چھوا جاتا ہے۔ آپ میری طرف توجہ کریں جی، ٹائم تھوڑا ہے، بلا تو نہیں دیا جو کچھ میں کہہ رہا تھا، یاد ہے نا؟ تو وجود کیسے کہیں گے؟ جو ان 5 میں سے کسی ایک میں آ جائے، آنکھوں سے دیکھا جا سکے، کانوں سے سنا جا سکے، ناک سے سونگا جا سکے، ہاتھ سے پکڑا جا سکے، زبان سے چکھا جا سکے۔ ان 5 میں سے کچھ بھی ہے،
ایک ہے تو ہم اسے وجود کہیں گے۔ آپ دیکھیں یہ مائک ہے، یہ وجود ہے کہ نہیں ہے؟ جسم ہے اس کا، کیوں؟ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، دو چیزیں آ گئی۔ یعنی آپ الغرض کوئی بھی چیز لے لیں، وہ ان پانچوں میں سے کوئی ایک تو ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہو گئے کتنے؟ 5۔ ان 5 میں جو آئے گا وہ وجود ہے، جو ان 5 سے نکل گیا وہ وجود ہی نہیں، یعنی وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ آپ کو پہلے یہ سمجھائیں گے کہ 5 چیزیں آپ ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے، کہیں گے بھائی بتاؤ اللہ تمہارا کہاں نظر آ رہا ہے؟ آتا کسی کو نظر؟ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، یہ وجودیت۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کے ذہن میں کھٹکا آ جائے گا، انکار نہیں بھی کریں گے، آپ کا ذہن، آپ کا دل متذبذب ہو جائے گا کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے لیے آپ کو جواب میں دے دیتا ہوں، لیکن اس فلسفے کو ہم آپ کو سب کچھ پڑھانے نہیں آئے، نہ پڑھا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک راستہ دکھانے آئے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، آپ نے سوچنا ہے۔ سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں۔ آپ سوچیں گے، اس کے اوپر غور کریں گے، آپ کو بہت راستے ملیں گے، ہم سے آپ بہت آگے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سوچنا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کی عقل ہے، انسان کی روح ہے، نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن موجود ہے نا۔ کیوں؟ وہ ہمیں بتا رہی ہے اپنے تجربات سے، مشاہدات سے، اپنے مظاہر سے۔ روح ہے تو میں یہ ہلا رہا ہوں، یہ اس کا مظہر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ الغرض ہمارے ہاں ایک 5ویں چیز بھی ہے، 6ٹھی چیز بھی ہے علم حاصل کرنے کا ذریعہ، وہ وہی ہے۔ ہم وہی سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہمارے نزدیک علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہی۔ تو آپ نے جواب دینا بھائی وہی بھی ہے، ہم وہی کے بغیر کہیں نہیں جائیں۔ اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، سوشلسٹ نظام ہے، اشتراکی نظام، ان تینوں کے اندر ایک ہی چیز مشترک ہے کہ سارا مال آپ کا ہوگا، سارا مال حکومت کا ہوگا، یا دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتے اس کی، آپ کو ایک راستہ دے کے جا رہا ہوں، ہم آگے نکلتے ہیں۔ اب دیکھیں الغرض جتنے بھی ازمز ہیں، جتنے بھی ان سب کے اندر ایک چیز مشترک ہے۔ کتنی؟ ایک چیز، ایک کلمہ ہے۔ وہ کلمہ سمجھ لیں، زندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں، آگے ضرورت پڑنے والی ہے ان چیزوں کی۔ ایک کلمہ ہے، وہ کلمہ یہ ہے کہ انسان ہی سب کچھ ہے۔ دیکھو اقلیت پرستی کس نے بنائی ہے؟ انسان۔ وجودیت کا فلسفہ کس نے بنایا ہے؟ انسان۔ سوشلسٹ فلسفہ کون دے رہا ہے؟ انسان دے رہا ہے۔ کیپٹل نظام کون دے رہا ہے؟ انسان دے رہا ہے۔ جمہوریت کون بنا رہا ہے؟ انسان بنا، ساری چیزیں انسان بنا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں انسان ہی اصل ہے، الانسان هو الالہ، یعنی خدا کی جگہ پہ انسان کو کر، انسان ہی سب کچھ ہے۔ انسان کے پاس اختیار ہیں، وہ اس زمین کو توڑے، اس کے اندر کچھ ایجاد کرے، کچھ بنائے، چاند پر کمندے ڈالے، جہاں جانا چاہتا ہے، انسان ہی سب کچھ ہے۔ ان سب کا ایک فلسفہ ہے، ایک اشتراک ہے ان سب کے درمیان، وہ کیا ہے؟ انسان۔ کیا ہے؟ انسان سے باہر نہیں جائیں گے۔ دیکھو میں نے لکھا ہے نظام حیات انسان بناتا ہے، انسان ہی سب کچھ ہے، انسان ہی سب کچھ ہے۔ عقل، علم، موجودات، اخلاقیات، سماجیات، یعنی جو ہمارا معاشرہ، سوسائٹی ہے، معاشرہ، سیاست، سب کچھ انسان کے اختیار میں ہے۔ دین، وحی، الہ یعنی اللہ، ان کا اس سب میں کچھ عمل دخل ہے۔ یہ آگے میں اس کی جب بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ازم کہاں سے نکلے، تو آپ کے سامنے ساری چیز آ گئی۔ تو آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی، جتنے بھی ازمس ہیں سب کہاں جڑتے ہیں؟ انسان۔ بھائی سب کچھ انسان ہے، سب کچھ کیا ہے؟ انسان۔ اب آ جائیں اسلام کی طرف۔ اچھا یہ جمہوریت جو ہے، یہ میں نے الگ عنوان باندھا ہے، اس کے کیا عنوان ہے آج ہمارے ملک میں رائج ہے؟ اس کے کیا عنوانات ہیں؟ دیکھیں میں پوائنٹ لگے ہیں۔ سب سے پہلے حاکمیت عوام کی، کس کی؟ یعنی آج عوام نکلے اور وہ کہے کہ ہم جنس پرستی کا قانون چاہیے، ساری عوام، تو حکومت مجبور ہوگی کہ وہ یہ قانون پاس کرے۔ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس، عوام کے پاس۔ آگے آ جائیں، قانون سازی انسان کرے گا۔ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا کون ہے؟ انسان۔ انسان ہی قانون بنائے گا اور انسان ہی اس کو نافذ کرے گا، اس کو جو سمجھ آئے گا وہ کرے گا۔
اگلا پوائنٹ دیکھیں، حق و باطل کا معیار اکثریت ہے. ووٹ ڈالتے ہو، حق پہ کون ہو جاتا ہے؟ جس کے پاس ووٹ زیادہ آ جائے، جیسے بھی آ جائیں، ہم اس بحث میں نہیں جاتے. لیکن ووٹ زیادہ حق، ووٹ کم باطل. تو حق و باطل کا معیار کیا کر دیا؟ اکثریت کر دیا. آگے آ جائیں جی، آزادی اظہار مطلق، یعنی کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کے دل میں ہے، کسی کو گالی نکالنی ہے کسی کے مذہب کو، اور یہ ان کو ویسے نظر نہیں آئے گا، انسانوں کے ساتھ وہ ہمدردی کرتے ہیں، لیکن جب مذہب کی بات آئے گی تو اللہ کو گالی نکالنی ہے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، کچھ بھی کرنا ہے. آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے نا جی، کر دیا تو کیا ہو گیا؟ آزادی ہونی چاہیے، فریڈم ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، تب آپ یہ کام کریں. آگے دیکھیں، دین ایک نجی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے. گھر کے اندر دین رکھو بھائی، نماز پڑھو، روزہ حج زکوٰۃ، بس. اقبال نے کہا تھا، ہند میں ہے جو ملا کو سجدے کی اجازت، ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. وہ اسلام نہیں، وہ نجی معاملہ، مذہب آزاد. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ڈیموکریسی، جمہوریت، یہ بھی ایک ازم ہے، اور اس کے یہ سارے ضابطے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کو میں الگ کرتا ہوں آگے چل کے انشاءاللہ. اب آ جائیں اسلام پر. اسلام ازم نہیں ہے، اسلام فادر آف ازم ہے. بہت بڑا جملہ میں نے بولا ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے. اسلام ازم نہیں، اسلام ان سب ازموں کا باپ ہے، فادر آف ازم ہے. اگر اور سمجھیں تو ازم جتنے بھی ہیں یہ قانون ہیں، کس کے؟ انسان کے. انسان کریشن ہے، بنائی گئی چیز ہے نا، اس کے قانون ہیں. اور جو اسلام ہے وہ لا آف کریٹر ہے، وہ اس انسان کو بھی بنانے والے کا قانون. یہ سب کس کے ہیں؟ انسان کے. دیکھو ایک چیز ہے، وہ یہ کمپیوٹر بنا رہا ہے، یہ ایک وہ ہوں جو میں نے اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں. یہ کیا مجھ سے آگے نکل جائے گا؟ یہ اتنی تفصیل آپ کو کر کے بتائے گا؟ یہ ایک محدود چیز ہے، یہ وہی کرے گا جو اس کو میں نے گائیڈ کر دیا، اس سے زیادہ جا ہی نہیں سکتا. تو یہ کریشن ہے، میں کریٹر ہوں اس کا. اسی طرح انسان یہ کریشن ہے، اور اسلام جو ہم مانے ہوئے ہیں یہ لا آف کریٹر ہے. اس لیے میں نے کہا یہ فادر آف ازمز ہے. ان ازمز کا کیا ہے؟ ہاں، اپنی زبان میں کہو تو پیو ہے. اگر کسی کو ڈرانا ہو تو کیا کہو؟ ان ازمز کا پیو ہے. اسلام ان سب کی اصل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے پیو کر گیا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ جڑیں. آپ کو لگا ہوگا پتہ نہیں ہوائی باتیں کروں، سمجھ آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ بہت اونچی باتیں تو نہیں کہہ رہا نا، آپ سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھو، میں نے آپ کو بتایا کہ ازمز کون بنا رہا ہے؟ انسان. اور اسلام کون بنا رہا ہے؟ کس کا قانون ہے؟ اللہ. اسلام نہ کسی مفکر، نہ کسی انسان، کسی کا بھی قانون نہیں ہے. یہ دستور، اور جسے قائد اعظم نے کہا تھا لاہور کے ایوان میں کھڑے ہو کے، جب بچے نے پوچھا تھا کہ آپ ملک میں کون سا قانون نافذ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے قرآن اٹھایا اور یہ لہرایا کہ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو ہمیں کسی دستور اور آئین کی ضرورت نہیں. آج ہم بانی پاکستان کے نظریے سے بھی انحراف کر چکے. اچھا، یہ ایک بیچ میں بات آ گئی. آگے چلیں، دیکھیں ازمز کا کلمہ کیا تھا؟ مشترک بات کیا تھی؟ انسان. سب کچھ کون کرتا ہے؟ آ جائیں اسلام پر. اسلام کا جو کلمہ ہے، ٹائم دیکھتے رہنا مجھے بتانا. اسلام کا جو کلمہ ہے وہ دو پہلوؤں پر ہے. یہ آپ کے لیے انتہائی اہم چیز ہے، غور کریں گے، اس سے آپ جڑ سکیں گے، کیونکہ یہ اسلامی فلسفی ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں. دو چیزیں ہیں، لا الہ، کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک لا الہ، سب کا انکار کرو، کوئی بھی نہیں. ہاں، انکار کر دو. کوئی طاقت نہیں جس کے آگے ہم سلنڈر کر سکیں، کوئی قانون نہیں جس کے آگے ہم جھک سکیں، الا اللہ، مگر. یعنی کہ اس کو جوڑا ہے قرآن پاک کی آیت فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تیسرے پارے کی پہلے صفحے کی آیت الکرسی کی بات آتی ہے. دیکھو، من یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، یؤمن باللہ، کس پر ایمان لائے؟ اللہ. سمجھاتا ہوں، کس کا انکار کرے؟ طاغوت کا. ایمان کس پر لائے؟ اللہ پر. یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ اسلام کا کلمہ ہے. کس کا کلمہ ہے؟ اسلام. اب دیکھو طاغوت کیا ہے. حوالے نہیں دوں گا اس پر، یہ آپ کو انشاءاللہ پی ڈی ایف آپ کو یہ دے دیں گے اسد صاحب، اس کے اندر سارے حوالے درج ہیں، سارا کچھ ڈیٹیل سے آپ کو مل جائے گا جو میں پڑھا رہا ہوں.
ابھی صرف آپ جڑے، میں آپ کو ایک اس کا اسکیچ سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پی ڈی ایف پڑھنے میں آسانی، انشاءاللہ آپ کو یہ پرنٹ کر کے دے دیں گے۔ اب دیکھیں طاغوت کیا ہے، آپ حوالے پڑھیں گے، ائمہ اٹھائیں، ائمہ احناف اٹھائیں، امام طحاوی کو اٹھائیں، امام محمد کو اٹھائیں، امام ابو یوسف کو اٹھائیں رحمہم اللہ تعالی اجمعین، اگر تفسیروں میں جانا ہے امام رازی کو اٹھائیں، آپ حوالے دیکھتے جانا، سب نے ایک ہی بات کی اور ایت اس کے اوپر لکھی، میں ایت درج کر دیتا ہوں تینوں ایتوں کے ذیل میں۔ پہلی ایت فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے، میرے محبوب آپ کی قسم، آپ کے رب کی قسم ہے، آپ کے رب کی قسم ہے، یہ پیار کے جملے ہیں، یار مجھے تیری قسم ہے، یہ جملے کب کہتے ہیں؟ جب پیار کی انتہا ہو، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم مان لیں، آپ کو قانون ساز مان لیں، آپ کو فیصل مان لیں، فیما شجر بینہم، ان چیزوں میں جو ان کے درمیان اختلاف، یعنی کہ قانون ساز کس کو ماننا ہے؟ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قانون ہمیں پڑھ کے سنانے والے۔ ایسے ہی دوسری آیت کی طرف آ جائیں، سب کو جوڑتا ہوں، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون، اللہ اکبر، کیا یہ جاہلیت کے نظام چاہتے ہیں؟ کیا یہ جاہلیت جاہل لوگوں کی باتوں کو اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ سب سے اچھا قانون کس کا ہے؟ اللہ۔ تیسری آیت پر آ جائیں، کیا وہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ وہ ایمان والے ہیں، ایمان لے ہو؟ آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، آئی ڈی کارڈ پر بھی ایمان لکھوایا ہوا ہے، مسلمانوں والا نام لکھوایا ہوا ہے، صبح و شام نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ چاہتے یہ ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنا فیصلہ کس سے کروائیں؟ طاغوت سے۔ کس سے کروائیں؟ شان نزول بھی آپ کو مل جائیں گے۔ میں جو آپ کو طاغوت کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، یعنی کہ حاصل یہ نکلا کہ اللہ کے قانون کے علاوہ، کیا بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے قانون کے علاوہ کسی قانون کو مان لینا، اپنے ملک میں امپلیمنٹ کر لینا یا اس کو منوان تسلیم کر لینا، آپ کہو گے کہ ہم نے بھی مانا ہوا ہے تو کیا ہم سارے کافر ہو گئے؟ کافر نہیں بنا رہا، آپ کے لیے راستہ نکال کے جاؤں گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو منوان سر تسلیم خم کر لینا، سرنڈر کر، آپ ہی نے سچ لکھا، آپ ہی کا قانون ہم ملک میں نافذ کریں گے، آپ ہی کی بات آخری بات ہے، آپ ہی کا نظریہ سوچ ہمیں قبول ہے، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اور اسلام کا کلمہ کیا تھا؟ یؤمن باللہ اور یکفر بالطاغوت، طاغوت کا کیا کرنا ہے؟ انکار۔ تو یہ جتنے بھی ازمز ہیں، جتنے بھی ازمز ہیں، جتنے بھی اقلیت پرستی ہے، جمہوریت ہے، یا آپ کے سامنے میں نے مادیت پرستی رکھا، لذت پرستی رکھا، کیپٹل نظام، جتنے بھی نظام ہیں، یہ سارے انسان کے بنائے ہوئے ازمز ہیں، نظریات ہیں، قوانین ہیں، اور ہم اسلام کے ماننے والے لوگوں کا کلمہ کیا ہے کہ ان سب ازمز کا انکار کرنا ہے اور کس کو ماننا ہے؟ اللہ۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آخری بات یہ سنیں کہ یہ جو ازمز ہیں، ہم ان کا کیوں انکار کرنے پہ آپ کو زور دے رہے ہیں کہ ازمز کا انکار کرو، ازمز کو نہ مانو؟ آ گئے ہیں آپ کو یہاں پہ لیکچر دینے کے لیے، ہاں آپ کو نیند بھی آئی ہوئی ہے، آپ کی چھٹی کا بھی ٹائم ہے، آپ کا ٹائم ہم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ازمز ہیں نا، جتنے بھی ازمز ہیں، یہ جہاں سے شروع ہوئے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ازمز کی پیدائش کیا ہے۔ پیدائش سمجھ آ جائے گی، سارا مسئلہ آپ کے سامنے حل ہو جائے گا۔ پیدائش یہ ہے کہ 18ویں صدی جب فرانس کے اندر انقلاب آیا، کہاں؟ فرانس کے اندر انقلاب آیا، تو فرانس کے اندر جو نظام نافذ تھا نا، وہاں خالص مذہبی لوگ تھے۔ کون لوگ تھے؟ مذہبی، عیسائی مذہبی لوگ تھے، عیسائیت کے مذہبی لوگ تھے۔ کلیسا یعنی جو ان کی عبادت گاہ اس کا بڑا ہال تھا اور مذہبی طبقہ تھا، لیکن اس مذہبی طبقے کے اندر ایک خرابی آئی۔ وہ خرابی یہ آئی کہ وہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے، بتہ خوری کرتے تھے، کہتے تھے دکان ڈالنی ہے ہمیں ٹیکس دو گے،
زبردستی نکلواتے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے اوپر فتوے جاڑ کے ان کو قتل کروا دیتے تھے، بادشاہوں کے ساتھ مل، بہت خرابیاں۔ انہوں نے کیا کیا فرانس کے لوگوں نے کہ ہم اس کلیسا سے آزادی چاہتے ہیں۔ کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ مذہب سے۔ کسے؟ مذہب سے۔ یہ بات قابل غور ہے، کیسے آزادی چاہتے ہیں؟ مذہب سے آزادی چاہتے ہیں۔ اچھا بھائی کیا کرنا ہے؟ ہم ایک نیا نظام لے کر آئیں۔ بہت لمبی جدوجہد چلی، ایک دفعہ ایک بندے کے تھرو انہوں نے وہ بغاوت کی، پھر وہ خود بادشاہ بن گیا، پھر دوسرا، ایک لمبی داستان ہے جو آپ کو سنانا نہیں چاہتے۔ آپ کو جہاں تک لے کے آنا چاہتا ہوں وہ بات سمجھو کہ یہ جو تحریک اٹھی تھی کس لیے اٹھی تھی؟ یاد ہے؟ مذہب کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ مذہب کے خلاف اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمیں کلیسا چاہیے، نہ ہمیں وحی چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے بھائی۔ جو دین ہے وہ تم مسجدوں میں کلیسوں میں کرو، ہمیں اپنی حکومت کرنے دو، ہم تم سے بہتر حکومت چلا سکتے ہیں۔ یہ مذہبی آزادی تھی۔ اور اس کے اوپر جو جملے ہیں وہ میں آپ کے سامنے، سارے جملے تو نہیں لیکن میں آپ کے سامنے چند جملے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابھی سے غائب ہو گیا، میں آپ کے سامنے ایک یہ حوالہ میرے پاس ادھر پی ڈی ایف میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا کہتے ہیں جی؟ پہلا ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو بادشاہ کا ہے وہ بادشاہ کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، یعنی دین نجی معاملہ ہے۔ وہ یاد ہو جب میں نے ازمز کی تعریف کی تھی جمہوریت کی تو کیا کہا تھا؟ دین ایک نجی معاملہ ہے بھائی، ذاتی معاملہ ہے، سیاست میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج آپ نہیں سنتے مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے، یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ وہی نظریات ہیں، یہ وہیں سے شروع ہوئے جہاں سے ازمز کی ابتدا ہو رہی ہے۔ کیا بھائی مذہب کو سیاست میں، مولوی صاحب ہیں اپنا رومال اٹھائیں کندھے پہ ڈالیں اور جا کے نماز پڑھیں، وضو کریں اور نکل جائیں، بس یہ کام کریں۔ مولوی صاحب جو ہے وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگلا جملہ دیکھیں جی، دوسرا ان کا جملہ یہ ہے کہ جو چرچ ہے، یعنی اس معاشرے کا جو مذہبی ایک نشان ہے، شاعر ہے، شعار ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دین کو چرچ کے اندر محدود رکھو اور ریاست کے معاملات مذہب سے آزاد ہونے چاہیے۔ پہلی والی کی تشریح، ٹھیک ہے۔ ان سب کے حوالے بھی میں نے نیچے لکھے ہوئے، آپ کو انشاءاللہ مل جائے۔ اگلی بات وہ کہتا ہے کہ نو گاڈ نو ماسٹر، نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی آقا ہے، ہم سب سے آزاد ہیں بھائی، ہمیں کسی خدا کا درس نہ دو، ہم آزاد ہیں۔ یہ ازمز کی ابتدا ہو رہی ہے، یہیں سے سیکولر شروع ہوئے، یہیں سے کمیونسٹ نکلے، یہیں سے آگے سارے ازمز چلے۔ ابتدا ازمز کی یہاں سے ہوئی، کس کے خلاف؟ مذہب سے آزادی۔ اگلا جملہ سنیں جی ان کا، کہتے ہیں کہ اس مکروہ چیز کو کچل دو، اس کلیسا، اس مذہب مکروہ چیز کو کچل کے رکھ دو، ہمارے معاشرے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا آج کے دور کی بات کریں، یہ ہمیں پرانے دور میں لے کے جا رہے ہیں، ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، بس ان کو جو ہے وہ پگڑی داڑھی ٹوپی یہی نظر آتا ہے، پرانے دور میں لے کے جا رہے ہیں، ہمیں جدید لوگ چاہیے، لہذا اس مذہب کو کچل دو۔ اگلا قول دیکھیں جی، عقل ہی نیا خدا ہے، ریزن از اے نیو گاڈ، عقل ہی خدا ہے، عقل جو فیصلہ کرے گا وہی حق ہے۔ عقل نے فیصلہ کیا کہ عورتوں کو بڑھانا پھرنا ہے، پھرے، مولوی کون ہے روکنے والا؟ اسلام کون ہے روکنے والا؟ عقل کہہ رہی ہے سود کے اندر نفع ہے، سود کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پیسہ بڑھتا ہے نا، کھاؤ۔ تمہیں کون کہتا ہے کہ تم مذہب کے تابع ہو جاؤ؟ یہ ہے ہر چیز میں کیا ہے؟ عقل ہی خدا ہے۔ اور اگلا کہ اس چرچ کو خاموش کیا جائے، اس کا منہ بند کیا جائے، الفاظ یہ، چرچ کا منہ بند کر دو، یعنی مذہب کا منہ بند کر، مذہب کو ہمارے معاملات میں بولنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اب دیکھو آپ کو یہاں اور بھی حوالے ملیں گے، جتنے بھی یہ ازمز نکلے یہ 18ویں صدی کے بعد نکلے، اور ان کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ مذہب سے آزادی۔ کس سے آزادی؟ جب یہ مذہب سے آزادی کا اعلان کر رہے ہیں، اسلام سے آزادی کا نام نہیں کریں گے، اپنے کلیسا سے آزادی چاہتے ہیں، اسلام ان کو اچھا لگے گا؟ کبھی بھی نہیں لگے گا۔ یعنی کہ وہ جو کلیسا ہے وہ بہانہ ہے، نشانہ اسلام ہے، اصل میں ٹارگٹ اسلام تھا، کیونکہ پوری دنیا میں رائج 1300 سال دنیا پر ہم نے حکومت کی۔ کتنے سو سال؟ 1300 سال، 19ویں صدی میں یہ انقلاب، 1300 سال، ابھی 14ویں صدی چل رہی ہے، 15ویں، تو 1300 سال دنیا پر حکومت کرنے والے ہم،
دنیا کو قانون دینے والے ہم، تمدن آفرین، خلاق آئینے جہاں داری. بال کہہ رہے ہیں ہماری تہذیب لوگ دیکھ کے کہتے تھے واہ آفرین، کیا تہذیب ہے. خلاق آئینے جہاں داری، دنیا کو قانون بنا کے ہم دیتے تھے، اور آج ہم کس کا قانون مان رہے ہیں؟ دوسرا. یہ وہ ازمز ہیں جنہوں نے ہمارے اندر یہ بگاڑ پیدا کر دیے. اور اس کی بنیاد کہاں سے؟ اس خطے میں سب سے بڑا ٹاپک ہے احساس کمتری. اگر اس بات کو آپ سمجھ لیں آپ زندگی میں کبھی مار نہیں کہیں گے. احساس کمتری، پگڑی پہن کے جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے؟ وہ دیکھ مولوی آج داڑھی رکھی ہوگی لوگ مذاق اڑائیں گے. دل میں خیال آتا ہے نا، اس کو نکال کے پھینک دے. بھائی ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے. ہمارا جو سب سے بڑا مولویوں کو مسئلہ ہوتا ہے، جو حافظ نکلتے ہیں جو اس فیلڈ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سب سے پہلے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. ورنہ سب ایسے ہی ہوتا ہے نا. کیونکہ اس لباس کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کمتر سمجھ رہے ہیں. یہ احساس کمتری ہے. اس ہولیے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ مولوی آ گئی، مولوی کمتری سمجھ رہے ہیں. احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا. ہم ہی ہم ہیں. کیا ہیں؟ وہ اقبال نے کہا تھا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا. وہ آسمان تھے آسمان جہاں سے ہم ٹوٹ کے زمین پر آ، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت وہ نہیں، ہمیں اپنے آبا سے کوئی نسبت کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے دنیا پر حکمرانی کی اور دنیا کو بتایا کیوں کہ. باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں پر میں تھک. یہ ہاں سر سید احمد خان، یہ تو سوچ رہا تھا کرنا ہے. دو ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، یہ کریں گے اس لیے میں نے چھوڑا ہے کہ ان کا ٹاپک ہے. آپ کو میں اتنی سی بات بتا دوں کہ جو سر سید احمد خان صاحب ہیں انہوں نے اس خطے میں کیسے دونوں شخصیات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سر سید احمد خان جس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور جنگ آزادی کے جو اصلی ہیرو تھے علماء، مذہبی طبقہ جنہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کی، ان کو باغی کہہ دیا. تعجب نہیں ہوتا؟ کچھ لوگ ہیں وہ ہمارے گھر پر قبضہ کرنے آئے، ہم ان کو نکال رہے ہیں اور ہم باغی بن گئے. کیا تعجب ہے؟ لیکن یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. اور جو انگریز کے گھوڑے پال کے مربے لیتے تھے، گھوڑی پال مربے، آج وہ حاکم بنے ہوئے کہتے ہیں مولوی غداران اسلام ہے، غداران پاکستان ہے. تو یہ سر سید احمد خان صاحب جو تھے، ان کا نظریہ یہ اقلیت پرستی کے ماننے والے تھے. انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا، اور کسی معجزے کو آپ سے بات کریں گے. سر سید احمد خان کا ٹاپک نہیں یہ ان کی تفسیر ہدایت القرآن اٹھائیں آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مشہور کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ آپ کی قوم پانی مانگ رہی ہے، عصا ماریں، اللہ 12 چشمے جاری کر دے. پڑھا ہوا ہے نا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. معجزہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ ہم عقل کے تابع نہیں. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اب قرآن کی آیت کا انکار کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا اے موسیٰ ڈنڈا مارتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ جاؤ، پہاڑ کے جب اوپر پہنچ جاؤ گے تو تمہیں وہاں 12 چشمے مل جائیں گے. اس میں کیا معجزہ ہے؟ ہنسیں آپ سارے، اس میں کیا معجزہ ہے؟ تو یہ اقلیت پرستی تھی. پھر جو سب سے بڑا اس قوم کے ساتھ غداری کی شخص نے وہ یہ ہے کہ ہمیں احساس کمتری کا جو شکار بنایا وہ اس نے بنایا. یعنی آج آپ دیکھیں ہماری عدالت کے اندر ہمارا قومی لباس شیروانی اور جناح کیپ یہ پیچھے کھڑے ہوئے چپڑاسی نے پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور جو جج فیصلہ دے رہا ہے اس نے یورپی لباس پہن کے فیصلہ سنا. اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ یعنی آج امریکہ لکھتا ہے کم آن ڈوگی ووز یور ڈیڈی، اور کتے تیرا باپ کون ہے؟ اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ یہ وہ ویژن کیا تھا؟ انگریزی سیکھو، سب سے بڑے نوکر باندھے، نوکری کرنی ہے سب سے بڑے نوکر باندھے. اور یہ ایک طبقہ ہے علماء کا جو آپ کو نوکریوں سے آزاد کرتے ہیں، کہتے ہیں دین کا کام کرو، نوکر نہیں بننا. کیا کرنا ہے؟ اور یہ جو جتنا بھی طبقہ ہے یہ کہتا ہے جتنا مرضی پی ایچ ڈی کر لو، نوکری کرنی، جاب کرنی، غلام بننا ہے. یہ وہ تھاٹ سے ہوتی ہے. جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا، آخری بات وہ یہ تھی کہ اس نے مذہب اور جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو الگ کر دی، سائنس کو اور مذہب کو الگ کر دی. آج تک وہ تفریق ہے. ہم علماء لوگ اسکول والوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اسکول والے جو کھلے ذہن کے وہ تو مانتے ہیں، اسکول والے ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں. سنتے ہیں نا،
مولوی بن کے کیا کرے گا؟ مولوی کہتا ہے اس کو کیا آتا ہے، یہ جاہل ہے۔ یہ تفریق ڈالنے والا ہوا ہے، مدرسہ اور کالج کی تفریق ڈالنے والا۔ اور آخری بات یہ ہے ویڈیو سننے والوں کو کہ جو اس نے سب سے پہلے کالج کا نام رکھا، اسے ہم ہیرو بناتے ہیں۔ اس کے کالج کا نام تھا مامڈن ایجوکیشنل سسٹم۔ مامڈن کا مطلب کیا ہے؟ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑ کر مامڈن بنایا گیا، یعنی دو بگاڑے ہوئے نام تھے۔ ایک مسلم کو مسلے کہا جاتا تھا، مسلے تنزیہ انداز میں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ہم ان کا نام بھی لینا بے وضو گوارا نہیں کرتے، ہمیں ان سے اتنا پیار ہے، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ مامڈن، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ۔ ایسے لوگوں کو ہم نے ہیرو بنا لیا۔ یہ سارا کچھ ازمز کا کرا در ہے، اور ہم نے اپنی اصلیت کو چھوڑ دیا۔ میری باتیں سمجھ آئی ہیں آپ کو؟ مشکل باتیں تو نہیں تھیں۔ جتنی کوشش کر سکوں کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں آپ سے جڑوں اور آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر قائم رکھے اور ہمیں اسلام کی اصلی روح اور حقانیت سمجھنے کی توفیق عطا۔ بہت ساری باتیں رہ گئیں، وہ آپ کو اس PDF میں مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ جی ٹھیک ہے، 10 منٹ کے وقفے وضو وغیرہ کریں۔